بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وحائلۃ العلل ابی القاسم محمد وعلی ابن عمہ ووارث علمہ وخلیفۃ سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلی السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف أئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفدا وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم محمد وعجل فرجهم ماہ محرم کا شرف ہے اور ماہ محرم کی عظمتیں ہیں کہ یہ پورے 40 دن ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر آل مصطفیٰ جاری رہتا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کو خداوند عظیم بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے اس کی عبادت اس انداز میں کی جائے کہ فضائل آل محمد بیان ہونے چاہیے، اور فضائل آل محمد کا جو اثر ہے طبیعتوں کے اوپر وہ بھی نظر آنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ فضیلتیں جہاں پہ ذکر ہوتی ہیں وہاں پہ محفل گلزار ہو جاتی ہے، اور خداوند عظیم نے، ہم خوش ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ خداوند عظیم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں معرفت آل محمد عطا فرمائی ہے خداوند عظیم۔ ہم عقل کے لحاظ سے کوئی دنیا سے بہت آگے نہیں تھے، یہ ساری دنیا جو نہیں پہچانتی آل محمد کو، یہ خاص فضل و کرم ہے کہ ہمیں اس نے یہ معرفت عطا کی ہے، اور یہ خدمت اس نے ہمارے ذمے لگائی کہ ہم اس ذکر مقدس کو دنیا کو سنائیں، اور دنیا مٹانا چاہتی تھی، ہم اس ذکر مقدس کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور دنیا تک پہنچائیں۔ یہ وہ شرف ہے، یہ وہ عظمت ہے جو ہمیں خداوند عظیم نے عطا کیا ہے۔ نعمت خدا نے انسان کو بہت دی، ہر نعمت پہ خدا کا شکر بنتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری۔ خدا کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر کریں گے میں اور اضافہ کر دوں گا۔ نعمتیں، خدا نے کہا کہ آپ اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی اتنی نعمتیں ہیں، آپ اگر شمار کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم سے جب وہ چاہتا ہے کہ آپ میری نعمتوں کا شکر ادا کریں تو ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ ایک ایک نعمت کو شمار کر کے ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، تو کیوں نہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں جس کی وجہ سے ہر نعمت نعمت بنتی ہے۔ یا علی یا علی، چونکہ ہم تو کتنی نعمتیں ہیں، یہ جو جس میں خدا نے ہمیں قرار دیا ہے اس میں 14,000 نعمتیں خدا نے ہمیں عطا کی، لہٰذا ہم کس نعمت کا شکر ادا کریں۔ یہ ایک ہی نعمت کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں نا، زندگی گزر جائے گی، اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ خدا نے اتنا احسان فرمایا، اتنی عظیم نعمتیں ہمیں عطا کی، لہٰذا یہ تو ہماری طرف سے تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے انسان اور خدا سے عرض کرتا ہے کہ خدا بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیرا بندہ ہوں، صرف تیری بارگاہ میں جھک رہا ہوں، کیونکہ تو نے بہت زیادہ مجھ پہ احسان فرمائے۔ سب سے بڑا تیرا احسان یہ ہے کہ مجھے معرفت آل محمد عطا کی ہے۔
ہم اس نعمت پہ اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، لیکن بالآخر خدا نے چونکہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، لہذا کوشش کیا کریں کبھی وقت وقف کریں صرف اور صرف نعمت آل محمد اور غم حسین جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس پہ اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ نعمتیں ہمارے ساتھ کیا کرتی ہیں، ہمارے اس مرتبے کو کتنا بلند کرتی ہیں۔ یہاں پہ پتہ نہیں چل سکے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ عظمت حسین کیا ہے اور عظمت آل محمد کیا ہے۔ کیونکہ کہا ہے معصومین نے، جب یہ سوال کیا گیا کہ ابن رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، یہ حدیث ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، میں آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں اور ہر اس سے دشمنی رکھتا ہوں جو آپ کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے، آپ کے حلال کو حلال کہتا ہوں، آپ کے حرام کو حرام کہتا ہوں، اور آپ کی حکومت کا منتظر ہوں، فہل ترجلی ابن رسول اللہ، اس عقیدے کے ساتھ کیا میرے لیے آگے امید ہے بخشش کی؟ یہ پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ یہ سوال میرے بابا کے سامنے ایک شخص نے کیا جیسے تم کر رہے ہو، میرے بابا تشریف فرما تھے، ایک شخص نے یہی سوال میرے بابا سے کیا، بابا نے ارشاد فرمایا اذا بلغت الی ہنا، جب تمہاری روح یہاں پر پہنچے گی وہاں پر میں بھی موجود ہوں گا، میرے بابا حسین بھی موجود ہوں گے، جد علی بھی موجود ہوں گے، پیغمبر بھی موجود ہوں گے، تم ایسی چیزیں دیکھو گے کہ تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا محبت عالم، یا علی یا علی، تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، تمہیں پتہ چلے گا محبت آل محمد کا عوض کیا ہے جو خداوند عظیم نے قرار دیا ہے، غم حسین کا عوض کیا ہے جو خداوند عظیم نے آپ کے لیے قرار دیا ہے، عظمتیں کیا ہے اس مجلس میں آنے کی۔ ایک حدیث معروف ہے، میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، کل میں نے وہاں کراچی کمپنی میں بھی یہ حدیث سنائی ہے کہ تاکہ ان مجالس کی عظمت کا آپ کو احساس ہو سکے۔ یہ مجلس جب منعقد ہوتی ہے خداوند عظیم آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ ان مجالس میں شرکت کرو۔ ملائکہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو زمین کے لیے خدا نے معین فرمائے، ایک وہ جن کی ڈیوٹی آسمان پر ہے، ان کا کام صرف اور صرف خدا کی تسبیح کرنا ہے۔ آسمان پر جب مجلس منعقد ہوتی خداوند عظیم ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان مجالس میں جا کر کے شرکت کرو۔ مجتمع قوم یذکرون فضل علی ابن ابی طالب الا وهبطت علیہم ملائکۃ السماء، جب ایک قوم جمع ہوتی ہے علی کے فضائل کو ذکر کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، حتی تحف بہم، اتنے زیادہ فرشتے آتے ہیں کہ ان کو گھیرے میں لے لیتے، بیچ میں مومنین بیٹھے ہیں، اطراف کی سرزمین ساری فرشتوں سے پر ہوتی ہے۔ یہ جب مجلس مکمل ہوتی ہے فرشتے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، کلما مروا علی ملأ من الملائکۃ، جب وہاں سے ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ ملائکہ ان سے سوال کرتے ہیں انا نشم منکم رایۃ طیبۃ غیر رایۃ الملائکہ، ہم آپ سے ایک خوشبو سونگھ رہے ہیں جو فرشتوں والی نہیں ہے۔ یا علی فمن این علقت بکم، یہ خوشبو تمہیں کہاں سے ملی؟ یہ فرشتے بیان کرتے ہیں کہ کننا عند قوم یذکرون فضل آل محمد، پہلے جملے میں کہا فضل علی ابن ابی طالب، دوسرے جملے میں فرمایا کہ آل محمد کی فضیلتوں کو ایک قوم ذکر کر رہی تھی، ہم اس مجلس میں شریک ہوئے، یہ خوشبو ہمیں وہاں سے لگی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے جاؤ، ہم بھی یہ خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فرشتے ان کو جواب میں کہتے ہیں کہ مجلس ختم ہو گئی، ان القوم تفرقوا وذهبوا الى منازلهم، لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو، مجلس ختم ہو گئی۔ وہ فرشتے کہتے ہیں بے شک مجلس ختم ہو گئی ہے، وہ مکان جو موجود ہے جہاں پر آل محمد کا ذکر ہوتا رہا ہے
اس مکان میں لے جاؤ، خوشبو حاصل ہو جائے گی ہمیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا یہ مجلس بہت عظیم مقام ہے جہاں پر آپ حاضر ہوتے ہیں، اور اس ذکر مقدس کی یہ عظمت ہے کہ خدا آسمان کے فرشتوں کو کہتا ہے یہ تسبیح چھوڑو، جاؤ وہاں پر جہاں پر آل محمد کے فضائل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ فضائل کہنا اور فضائل سننا یہ عبادت ہے، اور اس کا ہمیں حکم قرآن میں دیا ہے خدا بند عظیم، حکم ہے خدا بند عظیم کا۔ ولایت، یہ جو آیت میں نے سرنامہ سخن قرار دی، آیت ولایت کے نام سے معروف ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 55 اور 56، یہ دو آیتیں جو میں نے تلاوت کی، یہ 55 اور 56 نمبر آیت ہے۔ خدا بند عظیم نے خطاب کیا ہے مؤمنین کو۔ اس سے پچھلی والی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو مرتد ہو جاتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ایک ایسی قوم کو لاؤں گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تمہارا کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بے شک مرتد ہو جاؤ۔ یہ پچھلی آیت میں خدا بند عظیم نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، آپ کا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایک اور ہستی ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس ہستی کی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، نماز مسلسل قائم کرنے والا ہے، اور نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ یہ تمہاری ولایت۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ان تین ہستیوں کو ولی مان لیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو ولی مان لیتا ہے اللہ کو، ورسولہ اور رسول کو، والذین آمنوا اور اس ہستی کو جو صاحب ایمان ہے، ولی مان کر کے کیا بن جاتے ہیں؟ فرمایا فإن حزب اللہ هم الغالبون، وہ حزب خدا بن جاتا ہے، اور حزب خدا ہمیشہ غالب رہا کرتا ہے۔ یا علی یا علی۔ انسان دو ہی ہے، قرآن کہتا ہے، ایک حزب الشیطان اور ایک حزب اللہ۔ خدا نے قرآن میں دونوں کی علامتیں ذکر کی ہیں، حزب اللہ کون ہے اور حزب الشیطان کون۔ ہم انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بیان کریں گے، لیکن یہ بات تو مسلم ہو گئی ہے اس آیت سے کہ جس نے ان تین ہستیوں کی ولایت کو مانا وہی حزب اللہ میں داخل ہوگا، اور جس نے نہ مانا وہ حزب الشیطان میں داخل ہو جائے گا۔ یا علی یا علی۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ خدا بند عظیم نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارا وظیفہ ہے کہ وہ نعمت نعمت رہنی چاہیے۔ بعض دفعہ نعمت نعمت نہیں رہتی ہے، نقمت اور عذاب بن جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے جو نعمت اس نے نعمت دی ہے اسے نعمت رہنا چاہیے۔ اولاد نعمت ہے نہ خدا دیتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرے تاکہ یہ نعمت رہے، آپ کے لیے عذاب نہ بن جائے۔ یہ اولاد، مال نعمت ہے، دنیا کا مال یہ نعمت ہے، اس کو وہاں نہ خرچ کریں جو خدا ناراض ہوتا، یہ نعمت نہیں رہے گا، یہ نقمت بن جائے گا۔ آنکھ نعمت ہے خدا بند عظیم، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تب تک رہتی ہے جب تک دین کے تابع ہو۔ آپ آنکھ سے وہ دیکھیں جو خدا کہتا ہے، دین کہتا ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ آپ آنکھ سے وہ نہ دیکھیں جو دین کہتا ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ نعمت ہے نا،
خدا کی نعمت ہے. اس کا شکر یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کہوں خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی. یہ شکر نہیں ہے. خدا یہ نہیں مطالبہ کر رہا آپ سے آپ کی زبان کہتی رہے کہ خدایا میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے نعمت دی. نہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ نعمت وہاں استعمال ہو جہاں خدا چاہتا ہے وہ نعمت ہے. یہ نعمت کا شکر. وہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر کریں گے میں تمہیں اور اضافہ دوں گا. یہ وعدہ ہے خدا بند عظیم. لیکن نعمت کا شکر کرنا چاہیے. جیسے ذکر ہے نا، حکم ہے کہ آپ ذکر خدا میں مصروف ہیں. ایک واجب ہے خدا بند عظیم کا، جو غافل ہیں لوگ اور اس کو انجام نہیں دیتے. خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، آپ پر واجب ہے کہ خدا کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شب خدا کی تسبیح کرو. یہ آپ پر خدا نے قرآن کریم میں واجب کیا. جو قرآن کو مانتا ہے اس کو یہ حکم ماننا ہے اور اس حکم پہ عمل کرنا ہے کہ خدا آپ سے چاہتا ہے. تو اس ذکر کا مطلب کیا ہے میں تسبیح پڑھتا رہوں؟ نہ، یہ ایک ذکر کا ایک حصہ ہے جو میں زبان سے تسبیح پڑھتا ہوں. ذکر اصل یہ ہے کہ ہر وقت خدا مجھے یاد رہنا چاہیے، کسی وقت میں خدا کو نہ بھولوں. لہٰذا جب خدا یاد رہے گا نا پھر انسان گناہ نہیں کرتا. پھر تنہائی میں بیٹھا ہوا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ کام نہیں کرے گا جس سے خدا نے منع کیا ہے. وہاں وہ سمجھے گا کہ میں خدا کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ تھوڑی سمجھے گا کہ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں. وہ سمجھے گا کہ میں خدا کے سامنے بیٹھا ہوں. خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا کو یاد رکھو. یہ ذکر خدا ہے. خدا کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھا کرو. جب بھی بیٹھے ہو، خلوت میں بیٹھے ہو، خصوصی طور پر مجھے یاد رکھا کرو. لہٰذا یہ ہے نعمت جو خدا نے مجھے عطا کی. وہ کہتا ہے کہ اس نعمت کو نعمت رہنے دینا، عذاب نہ بنا لینا. لہذا آنکھ اگر نعمت ہے تو تب تک نعمت ہے کہ دین اس کے ہمراہ ہو. کان نعمت ہے خداوند عظیم کی، بہت بڑی نعمت ہے یہ کان. لیکن تب تک نعمت ہے جب تک وہ سنا جائے جو دین کہتا ہے سن. جب آپ کانوں سے وہ سننا شروع کر دیں گے جو دین نے منع کیا ہے، یہ نعمت نہیں رہے گی، یہ عذاب بن جائے گی. تو آپ نے توجہ کی، جتنی نعمتیں خدا نے دی وہ ہر نعمت بنتی ہے دین کے صدقے، اور دین نعمت بنتا ہے ولایت علی کے صدقے. یا علی 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 یا علی یا علی. دین بھی تو نعمت رہنا چاہیے نا، دین کو عذاب نہیں بنانا چاہیے اپنے لیے. خدا یہی کہنا چاہتا ہے کہ دین نعمت ہے تب جب اس میں ولایت علی پائی جائے. بغیر ولایت علی کے دین نعمت نہیں ہے، عذاب بن جاتا ہے. قرآن سے بڑھ کر کے کیا ہے ہادی؟ قرآن نے خود کہا ہے، پہلا دعویٰ یہی ہے ہدی للمتقین، میں ہادی ہوں. سورہ اسراء میں کیا فرما رہا ہے 82 نمبر آیت میں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم جو یہ قرآن نازل کر رہے ہیں یہ شفا ہے اور رحمت ہے. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے کہہ رہا ہے خداوند عظیم. مومنین کے مقابل میں خداوند عظیم نے ذکر کیا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وہ جو مومن نہیں ہیں، جو ظالم ہیں، یہی قرآن ان کے خسارے کا باعث بن جاتا ہے. بار الہ، یہ قرآن تو نے ہدایت کے لیے نازل کیا. خدا کہے گا ہر کسی کے لیے نہیں، مومنین کے لیے کہا ہے، اور صاحب ایمان ہونے چاہیے، ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اس کے مقابل ہم ظالمین، فرمایا یہی قرآن ظالمین کے خسارے کا باعث بن جاتا ہے. اب ظالمین کیسے کہتے ہیں؟ کیوں قرآن خسارے کا باعث بن جاتا ہے؟
خدا بندہ قرآن تو نازل کیا جانا چاہیے تھا ہدایت کی خاطر. فرمایا یہ ہدایت تب ہے کہ کوئی قرآن سے ہدایت لے جو دینا چاہتا ہے. قرآن جو ہدایت دینا چاہتا ہے اگر آپ لیں گے تو تب ہی قرآن اس کے لیے ہدایت بنے گا. اگر نہیں لینا چاہتے تو نہیں ہدایت. لہذا جب کہا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. کیوں خاص کر دیا متقین؟ غیر متقین کے لیے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہدایت لیں گے صرف وہی جو صاحبان تقویٰ ہوں، باقی ہدایت لینا نہیں چاہتے. قرآن کی کھلی ہدایت، اس کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے مانو، یہی ہدایت خدا. لہذا فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالمین کے خسارے کا باعث بنے گا یہی قرآن جس کو ہم نے نعمت بنایا تھا، ہدایت بنایا تھا. یہی قرآن ظالمین کے خسارے کا باعث بن جائے گا. ظالمین کون ہوتے ہیں؟ بڑی سادہ سی تعریف ہے ظالم کی عربی میں. ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جو جگہ جس چیز کی نہیں ہے اس کو وہاں رکھنا، یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. خدا نے بھی یہاں یہ نہیں کہا منافقین کافرین ولا یزید الکافرین الا خسارا، یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن کافروں کے خسارے کا باعث بنتا ہے. یہ مؤمنین کے مقابل میں کہہ رہا تھا. وہ منافقین کہہ سکتا تھا خدا بندے، لیکن پھر بھی ابہام رہ جاتا اگر منافقین کہہ دیتا. خدا نے کیا کہا؟ ظالمین کہا. یعنی مومنین ہو گئے ماننے والے اور ظالمین ہو گئے انکار کرنے والے. اور نہ صرف نہ ماننے والے بلکہ ایک اور کام بھی انہوں نے کیا ہے. اس جگہ پہ اسے رکھا ہے جو اس جگہ کا اہل نہیں تھا. اور خدا کہتا ہے اور میں نے جسے ولی بنایا ہے آپ اسے نہ مانے، اپنے بنائے ہوئے ولی مان لیں. یا علی یا علی یا علی. ہم نے قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا لیکن مومنین کی قید خود لگا دی. خدا بندے ہم نہیں کہہ رہے، وہ کہتا ہے مومنین کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے قرآن کریم. مقابل میں خدا بندے عظیم نے ظالم کا تذکرہ کر دیا. جو ظالمین ہیں ان کے خسارے میں نقصان مسلسل قرآن کریم باعث بنے گا. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ان کے خسارے کا باعث بنے گا. اب قرآن سے بڑا کوئی ہادی نہیں ہے. قرآن بھی اگر خسارے کا باعث بن سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے شخص کا مسئلہ ہے، قرآن کی ہدایت میں کوئی کمی نہیں ہے. قرآن میں خدا بند عظیم نے کوئی کوتاہی نہیں کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے. آئندہ مجالس میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے خدا بند عظیم نے کتنا واضح حقیقت کو کھول کر کے قرآن کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بہت مضبوط ترین راستہ ہے. اقوم کہتے ہیں جس میں کوئی شک و شبہ ابہام نہ پایا جائے، اسے اقوم کہا جاتا ہے. یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں تو ہدایت کرتا ہوں اور مسلسل ہدایت کرتا ہوں. ایک مرتبہ نہیں، مسلسل ہادی ہوں اس راستے کا جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. مضبوط راستہ ہے، میں اس کی ہدایت کرتا ہوں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. جب دعویٰ یہ ہے تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ بعض کے خسارے کا باعث بن جاتا ہے؟ قرآن کہہ دے گا کہ مجھ میں کوئی فرق نہیں، دونوں جگہ پہ میں قرآن ہوں. فرق ہے تو مومن میں اور ظالم میں پڑا ہے. انہوں نے مان لیا قرآن ہدایت کر دیتا ہے، انہوں نے انکار کر دیا قرآن گمراہی کا باعث بن جاتا ہے. یا علی یا علی یا علی. لہذا مان لیتے. خدا نے تو صاف کہا ہے ظالمین اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، مومنین ہیں جو قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے. اب اتنی بڑی نعمت خداوند عظیم نے دین ہمیں عطا کی.
چاہیے تو یہ تھا کہ جو بھی دین میں داخل ہو گئے اپنے آپ کو منسوب کر لیا میں دین اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، کافی ہے، مقبول ہو جاتا بارگاہ خدا میں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بھی دین میں داخل ہو گیا وہ پسندیدہ بن گیا خدا کا۔ نہ دین بھی تب تک پسندیدہ نہیں بنا تھا خدا کا جب تک ولایت علی شامل نہیں ہوئی تھی دین میں۔ یا علی، یا علی، یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دین نعمت ہے، دین کی وجہ سے ہر چیز نعمت بنتی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس نعمت کو نعمت رہنے دینا چاہیے۔ نعمت اگر خدا نے عطا کی تو یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر لگائی ہے، اس نعمت کو اپنے لیے نعمت رہنے دینا، عذاب نہ بنانا اپنے لیے۔ یہ نعمت دین کی وجہ سے، خدا نے ہمیں دین عطا کیا، اس کا شکر۔ لیکن خالی دین کوئی مان لے تو فرقے نہ بنتے، اگر دین کو مانا جاتا تو فرقے نہ بنتے۔ انسانوں میں فرق ہو گیا، کچھ کو خداوند عظیم ظالم کہہ رہا ہے، یہ وہی ہے جنہوں نے دین کو مانا ہے۔ بارے کیوں کہہ رہا؟ یہ تو دین کو مان چکے تھے۔ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں مختلف مواقع پہ یہ شرطیں بیان کی کہ صرف عمل صالح کر لیا مجھے قبول نہیں، جو بھی نیکی کر لے کہے کہ میں نے بڑی نیکی کر لیا مجھے مقبول، نہ مقبول نہیں ہے۔ نیکی کرنے والا مومن ہونا چاہیے، تب میں قبول کروں گا۔ صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے، اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی ہو۔ سورہ اعراف کی 30 نمبر آیت، اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی، یہ ہے نا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ظلم ہو تو پھر قرآن بھی نقصان دیتا ہے، قرآن بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ خداوند عظیم سورہ اعراف کی 30 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ بہت غور سے سنیے، خدا فرما رہا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ آیت قرآن ہے، سورہ اعراف کی 30 نمبر آیت ہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، کہہ دیتا نا بس کافی ہو گیا ایمان جو لے آئے، پہلے اسلام تھا، کہہ دیتا اسلام کافی ہے، فرمایا نہیں اسلام کافی نہیں، ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر ایمان آ گیا، کہہ دیتا کہ ایمان آ گیا کافی ہے۔ اولئک لہم الامن، اگر مومن بن گئے امنیت بھی آ جائے گی، ہدایت بھی آ جائے گی۔ فرمایا نہ یہ کافی نہیں ہے، ایک شرط ہے ایمان میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لے آئیں اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب ظلم بیچ میں آ جاتا ہے، اور ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، اور نااہل کو اس جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے، اسے ظلم کہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے ایمان کو خالص کرنا، بیچ میں ظلم کو شامل نہ کرنا، امنیت بھی مل جائے گی، ہدایت بھی مل جائے گی۔ یا علی، یا علی، خدا نے تو فرمایا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، آپ کے لیے دین نعمت بن جائے گا۔ دین نعمت بنے گا تو ہر نعمت بن جائے گی اگر دین ساتھ شامل رہے گا۔ لیکن دین تب تک نعمت نہیں بنتا جب تک ولایت علی شامل نہیں ہوتی ہے۔ دین وہ دین، جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ظلم بیچ میں آ گیا تو یہ قرآن تمہیں گمراہ کر دے گا۔
اس کا مطلب ہماری ذمہ داری ہے ظلم سے بچنا، تاکہ قرآن سے ہدایت لے سکے۔ دین بھی اسی طرح سے، خداوند عظیم جب تک آپ کو ایمان کی محبت عطا نہ کرے محب نہیں بن سکتا ہے انسان۔ یہ خدا کی طرف سے عطا ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر محبت کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں خود محبت کر رہا، نہیں، یہ فطرت کا مسئلہ ہے، یہ اختیار کی بات نہیں ہے، یہ فطرت کی بات ہے۔ اختیار کی بات ہوتی تو سننے والے بہت زیادہ تھے۔ ابھی 18 غدیر گزرا ہے، کثرت سے بیان ہوا کہ سننے والے کتنی تعداد میں تھے۔ پاک پیغمبر نے تو کوئی ابہام نہیں چھوڑا تھا بیان کرنے میں، بیان بھی کیا تھا، لیکن کیوں نہ مان سکے؟ ایک شخص مولا امیر خطبہ ارشاد فرما رہے اپنی حکومت کے دور میں، ایک شخص بیچ میں کھڑا ہو گیا اور کہا انی احبک یا امیر المؤمنین، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے سر جھکایا، سر اٹھا کر کے فرمایا نہیں، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس نے پھر کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر اصرار کیا کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں خدا نے ان کے نام لکھے ہیں اور مجھے عطا کیے ہیں، تیرا نام مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ان میں۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خدا قرآن میں کہتا ہے سورہ حجرات میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ خدا نے محبت بھی آپ کو عطا کی ہے اور نفرت بھی خدا نے عطا کی ہے۔ یہاں فرما رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَهُ، خدا ہے جس نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت بخشی ہے ایمان۔ جب تک حسن نظر نہ آئے نہ انسان محبت نہیں کرتا۔ محبت ہوتی ہے جب حسن نظر آتا ہے۔ ایمان میں اگر حسن نظر آئے تو انسان محبت کرتا ہے۔ خدا نے یہ دونوں کام کیے ہیں، کہا میں نے ایمان کی محبت بھی عطا کی ہے اور ایمان کا حسن بھی تمہارے دلوں میں داخل کر دیا ہے۔ اور نام علی میں جو حسن ہمیں نظر آتا ہے پوری کائنات کو نظر نہیں آتا ہے۔ کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے۔ اللہ کے جملے کی ترجمانی کرو۔ کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، علی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے۔ بے شک کرم علی کا جو اترا جوف کعبہ میں، یہ جہاں بھی ہو خدا وہی کعبہ بنا سکتا ہے۔ میں آدمی ہوں، مجھے چھوڑ خدا ہی سے پوچھ، علی بغیر کوئی دن گزار سکتا ہے؟ کروڑ سجدے بھی کافی نہیں ہے معاشر میں، بس علی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے۔ کیا نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ ایمان کو خداوند عظیم نے آپ کے دلوں میں زینت بخشی ہے۔ اگلا جو جملہ ہے وہ اسی آیت کا ہے، وہ کوئی حدیث نہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، خدا نے آپ کے دلوں میں نفرت ڈالی ہے تین چیزوں کی، کفر کی، فسق کی اور گناہ کی۔ خدا نے آپ کے دلوں میں یہ نفرت ڈالی ہے۔ اب اگر آپ نفرت کرتے ہیں ان تینوں چیزوں سے، کفر سے، فسوق سے، ایمان سے، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ خداوند عظیم نے ڈالی ہے۔ لہذا محبت بھی وہی عطا کرتا ہے، نفرت بھی وہی عطا کرتا ہے۔ نہ اپنی طرف سے کسی سے محبت کرتے ہیں، نہ اپنی طرف سے کسی سے نفرت کرتے ہیں۔
یا علی یا علی. لہذا یہ محبت اور یہ نفرت، سورہ حجرات میں خدا فرماتا ہے یہ میرا کام ہے. ایمان کو اس نے ہمارے دلوں میں محبت بھی ڈال دی، وَزَيَّنَهُ ہمارے دلوں میں مزین بھی کر دیا. اب یہ فطرت پاک اگر باقی ہے تو انسان جہاں پہ بھی ہو، کوئی فرق نہیں کرتا کہ آپ بزم پیغمبر میں بیٹھے ہوں تو آپ علی سے محبت کریں گے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ حضور پیغمبر میں ہوں، کیونکہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے پیغمبر کو مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے. یہ ضروری نہیں ہے سب سن کے اور دیکھ کے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. اس کے لیے وہ فطرت پاک پہ باقی رہنا ضروری ہے. وہ اویس قرنی جو یمن میں رہتا تھا، اس نے نہ پیغمبر کو دیکھا تھا، نہ زبان پیغمبر سے سنا تھا، نہ غدیر میں موجود تھا، نہ ولایت علی پیغمبر کی زبان سے سنی تھی، لیکن اس کے دل میں محبت علی پائی جاتی تھی. یا علی یا علی. وہ کون سی چیز تھی جس نے اویس قرن کو مجبور کیا محبت علی پر؟ اس نے حدیث سنی، اسے پیغام پہنچا. غدیر میں آؤ نہیں پہنچا تھا، حالانکہ یمن سے 12,000 افراد آئے تھے مولا امیر کے ساتھ، غدیر میں پہنچے تھے، لیکن اویس قرنی نہیں پہنچ سکا. اس کی بہت مجبوریاں تھی، لیکن اس کی عظمت ہے کہ پیغمبر نے یہ پیغام دیا تھا کہ تم میں سے جو بھی یمن جائے اویس قرن کو دیکھے تو پیغمبر کا سلام کہنا اسے. اور عجیب لفظ فرمایا تھا کہ اویس قرنی جب مدینہ آئے تھے کہا کہ خود تو چلا گیا ہے، اپنی خوشبو ہمارے لیے تحفہ کے طور پر چھوڑ گیا. یہ عظمت، یہ شرف کیسے ملتا ہے؟ فطرت پاک کے ذریعے سے ملتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اویس قرنی میں کس طرح سے معرفت علی پیدا ہوئی. مولا علی خود 3 مرتبہ یمن تشریف لے گئے، یقیناً وہیں پہ ملاقات ہوئی، لیکن کتنی دیر ملاقات کی ہوگی، کتنی حدیثیں سنی ہوگی، کتنے فضائل امیر المومنین سن لیے ہوں گے، یہ نہیں پتا. لیکن اتنی معرفت تھی اویس قرن کو مولا امیر کی کہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ صفین پر علی جنگ کر رہے ہیں تو علی کا ساتھ دینے کے لیے صفین پہنچ جاتا ہے. عظمت اور شرف یہ ہے کہ صاحب ولایت بلائے بھی نہیں، اپنی ذمہ داری تقاضا ولایت سمجھتے ہوئے انسان پہنچ جائے اس کی مدد میں. اور وہ منتظر تھے، یوں بھی نہیں ہے کہ مولا علی کو پتہ نہیں تھا، مولا علی منتظر تھے. ابن عباس کو کہا تھا، ابن عباس 1000 افراد کوفہ کی طرف سے میری مدد کے لیے آنے والے. اب جب وہ مقدار اور تعداد بیان کر دی تو ابن عباس منتظر بیٹھ گئے. کہا کہ میں پل پہ بیٹھ گیا اور میں گنتا رہا، افراد آتے رہے، 999 ہوئے، پھر نہیں آئے. سورج غروب کے قریب ہو رہا تھا، میں پریشان ہو کر علی کی خدمت میں آیا، عرض کیا مولا 999 ہوئے ہیں، تعداد بتانے کی کیا ضرورت تھی، کہہ دیتے بہت سے آئیں گے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے وہی آخری جس کا علی انتظار کر رہا ہے. دل کھال کے اچھا بال کے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار کرتے ہوئے اچھا نعرہ یا علی یا علی. فرمایا میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں. اسی اسنا میں دیکھا کہ دور سے اپنا سامان اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور پہنچا مولا کی خدمت میں. کہا ابسط یدک لابایک، یا علی ہاتھ بڑھائیے، آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا. کہا کس پہ؟ کہا لشہادت، علی شہادت کے لیے. اس سے بڑا شرف کیا ہے کہ آپ کی ہمراہی میں شہید ہو جاؤ. آج تک مزار مؤمنین ہے قبر اویس قرنی. یہ عظمت کس وجہ سے ملی؟ ولایت علی کے صدقے ملی ہے. لہذا
انسان مان لے، اس کے لیے فطرت کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کی فطرت میں وہ پاکیزگی موجود نہ ہو تو ممکن ہے نہ مان سکے۔ بعض دفعہ فطرت پہ غبار آ جاتا ہے، ایک وقت کے بعد فطرت سے غبار ہٹ جاتا ہے، انسان واپس آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ دور ہے، آل محمد سے، مولا علی کی ولایت سے دور ہے، نہیں مانا ہوا، لیکن کوئی فیصلہ نہ کرنا آخر تک، چونکہ اگر علی والا ہے تو وہ فطرت اسے مجبور کرے گی واپس علی کی طرف لوٹا ہے۔ کتنے افراد ہیں جو آخر میں جا کر واپس لوٹ آتے ہیں، بہت سا وقت گزار دیتے ہیں، نہیں معرفت محبت امیر المومنین، ولایت امیر کی معرفت نہیں ہوتی ہے، بہت سا وقت گزار دیتے ہیں، لیکن خداوند عظیم کی توفیق شامل حال ہو جاتی، دنیا سے جانے سے پہلے ولایت امیر کا اقرار کر لیتے ہیں۔ یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان آخری وقت ہی صحیح، چونکہ جب ولایت آ جاتی ہے نا، خداوند عظیم سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دل پاک، اس کے بعد تو کوئی گناہ نہیں کیا، لہٰذا معصومین نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے جنہیں مانا وہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہوں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ تم اپنی ذمہ داری خود نبھانا، ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، یہ نہیں کہا۔ فرمایا وہاں تمہیں پتہ چلے گا ہماری محبت کا اثر کیا ہے۔ یہاں ممکن ہے عظمت کا پتہ نہ چل سکے، یہ جو قیمتی جوہر جو خدا نے عطا کیا ہے ممکن ہے آپ کو احساس نہ ہو سکے، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اذا بلغت الہنا، یہ روح جب یہاں پہنچے گی، خوشخبریاں اس وقت شروع ہو جاتی ہیں، مرنے کے بعد نہیں، روح کے قبض ہونے سے پہلے ملائکۃ الرحمہ، آسمان کے رحمت کے فرشتے آ کر خوشخبریاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، تم نے علی کو ولی مانا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ خدا بند عظیم نے یہ سفینہ نجات ہمارے لیے قرار دی، جس میں یقینی نجات ہے اگر سوار ہو جائے۔ اور کل میں نے یہ حدیث ذکر کی تھی کہ جب 8ویں امام سے پوچھا گیا کہ آپ سب اسی طرح سے ہے سفینہ نجات ہے، لیکن حسین کے لیے کیوں قرار؟ خدا نے عرش پر حسین کے لیے کیوں لکھا کہ وہ سفینہ نجات، مصباح ہدا ہے؟ فرمایا کلنا سفن النجات، سب ہم اسی طرح سے سفینہ نجات ہے، ولیکن سفینۃ الحسین اسرا و اوسع، ہمارے جد حسین کا جو سفینہ ہے وہ وسیع بھی ہے اور تیز بھی ہے۔ یہ آنسو، اس کی قدر و قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک آنسو کہا گیا قدر بعوضت، ایک مچھر کے پر کے برابر یہ آنسو جب آنکھ سے نکلتا ہے خدا گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اجرکم علی اللہ۔ آج اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں روتے؟ 3 دن سے زیادہ کسی میت پہ غم منانا جائز نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہے جو فقہی روح سے کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں حسین کا غم ہر سال مناتے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ تو کسی پہ رونا جائز نہیں ہے، لیکن ایک سوال ہے مسلمانوں، جب رسول حسین پر رویا کرتے تھے اس وقت بھی آپ کہتے ہیں نا رسول سے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے؟ حسین تو بھی زندہ ہے، ابھی شہید بھی نہیں ہوا، آپ رو رہے۔ 2 حوالے یاد رکھیں۔ حدیث پیغمبر ہے کہ جس کو طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا اور حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کیا،
بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے دروازے میں فرشتہ وحی داخل ہوا پیغمبر پر. پیغمبر نے مجھے ارشاد فرمایا ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دے. فرشتہ وحی آیا ہے اور کسی کو اندر نہ آنے دے. ام سلمہ کہتی ہے میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اندر فرشتہ پاک پیغمبر سے گفتگو کر رہا ہے. اسی اثناء میں حسین دوڑتے ہوئے آئے اور میں حسین کو روک نہ سکی، حسین اندر چلے. تھوڑی دیر کے بعد سمیت نشیج رسول اللہ، میں نے رسول کے رونے کی آواز سنی. نشیج عربی میں اس آواز کو کہتے ہیں جب پانی کو آگ کے اوپر رکھتے ہیں اور جب گرم ہوتا ہے اور برتن کے اندر سے آواز شروع ہوتی ہے گھٹ کے رونے کی. ام سلمہ کہتی ہے میں نے پیغمبر کے گھٹ کے رونے کی آواز سنی. میں نے اندر جھانکا، میں نے دیکھا پیغمبر نے زانو پہ حسین کو بٹھایا ہوا ہے. حسین کے بوسے بھی لیتے ہیں، گریا بھی کرتے ہیں. میں داخل ہوئی، اندر داخل ہوئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، میں حسین کو روک نہ سکی. کہا نہیں ام سلمہ، حسین کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ رو کیوں رہے؟ کہا ام سلمہ جب حسین داخل ہوئے نا، میں نے حسین کو گود میں بٹھا کر میں نے حسین کے بوسے لینا شروع کی. جبرائیل نے مجھ سے سوال کیا تو ہبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیف لا احبہ وہو ابنی، جبرائیل میں کیسے محبت نہ کروں، حسین میرا بیٹا ہے. جبرائیل نے مجھے بتایا یا رسول اللہ تیرے بیٹے کو تیرے بعد تیری امت کربلا میں پیاسا قتل کرے گی. اجرکم علی اللہ. ام سلمہ جبرائیل نے مجھے کربلا کی مٹی دی ہے، یہ مٹی اپنے پاس محفوظ رکھنا، دیکھتی رہنا جب تک یہ مٹی رہے، سمجھنا میرا حسین زندہ ہے. جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین دنیا سے چلا جائے. اس کے بعد حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، باہر تشریف لایا، اصحاب کو کہا او میرے اصحاب او میں تمہیں بتاؤں میرے حسین کے ساتھ میرے بعد کیا ہونے والا. حسین کا مصائب پیغمبر پڑھ رہے ہیں، اصحاب گریہ کر رہے ہیں اور حسین ابھی دنیا سے نہیں گئے. حسین وہ مظلوم ہے جس کا مرثیہ آدم سے لے کر ہر نبی پر پڑھا گیا. آدم کو جب وہ کلمات ارشاد فرمائے جبرائیل نے آدم توبہ کرو، یہ نام ہے ان کا واسطہ تو خدا کو خدا معاف کر دے گا. آدم نے نام لینا شروع کی، خدا بندہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مجھے معاف فرما، خدایا حبیب کے بھائی علی کا واسطہ مجھے معاف فرما. نام لیا، بی بی کا لیا، کریم کا لیا، اور جب کہا نا کہ خدایا تجھے حسین کا واسطہ مجھے معاف فرما، ایک مرتبہ دل آدم کا ٹوٹ کے آنسو جاری ہو گئے. جبرائیل سے سوال کیا جبرائیل کیا وجہ ہے؟ میں نے ہر نام لیا مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن جب میں نے یہ نام حسین لیا میرا دل ٹوٹ گیا، میں رو پڑا. جبرائیل نے مصائب حسین کو پڑھنا شروع کیا. ابنوں کا حاضہ یقتل وحیدن فریدن عطشانا، آدم تیرا یہ بیٹا پیاسا مارا جائے گا، اکیلا مارا جائے گا. کاش آدم تو کربلا میں ہوتا. حسین کس طرح سے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے، کوئی مدد نہیں کرنے والا. حسین پانی مانگ رہا ہے، کوئی پانی نہیں دینے والا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تقبل اللہ منکم. خدا ان آنسوں کو بارگاہ میں قبول فرمائے. حسین مدینہ چھوڑ رہے، میں نے کل عرض کیا تھا حسین مدینہ چھوڑتے ہو اپنے نانا کی قبر سے بھی الوداع کرتے ہیں اور اپنی ماں کی قبر سے بھی الوداع کیا. اور مسلمانوں دیکھو کیسے حسین اپنے نانا کی قبر سے الوداع کر رہے، قبر رسول کو گلے سے لگا لیا،
رو کر کے کہہ رہے ہیں نانا تیری امت مجھے تیرے شہر میں رہنے نہیں دیتی، نانا تیرے حسین کو تیری امت نے ضائع کر دیا، میں مجبور ہوں تیری قبر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد چلے اپنی ماں کی قبر کی طرف۔ تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کہا، لیکن تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ دوڑ کر گئے اپنی ماں کی قبر کی طرف، جیسے بچہ اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہے۔ حسین گئے اپنے ماں کی قبر کے اوپر، جا کر کے سلام عرض کیا، اماں کربلا کے مسافر کا سلام، اجرکم علی اللہ۔ 2 مرتبہ رخصت ہوا حسین اپنی ماں سے، ایک مرتبہ ماں کے جنازہ سے، ایک مرتبہ ماں کی قبر سے۔ اور جب ماں کے جنازہ سے رخصت ہوا، ماں برداشت نہ کر سکی، علی فرماتے ہیں بندے کفن کھل گئے، زہرا نے حسن و حسین کو سینے سے لگا لیا۔ اور جب ماں کی قبر سے رخصت ہوا اور ماں کا کیا حال ہوا ہوگا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔